السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم کلاس نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں مخارج۔ آج ہم لوگ کریں گے قاف کا مخارج جو ہمیشہ پر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ یہ ہے، زبان کی جڑ اوپر کا نرم تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ قاف ہمیشہ پر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نرم تالو کون سا ہے؟ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جسے نرم تالو کہتے ہیں۔ قاف کی ادائیگی میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قاف کے لیے ہونٹوں کو ہم لوگ گول نہیں کریں گے، اندر سے ہی گول ہوگا۔ قاف نرم تالو سے کریں گے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ نرم تالو سے لگے تو پھر یہ والا حروف ادا ہونا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کاف نہیں کریں گے، قاف ہوگا، اور ہونٹوں کو گولائی میں بھی نہیں لے کر آئیں گے، بس اندر سے گول کریں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ قاف قاف، سب ایک آواز میں میرے ساتھ پڑھیں۔ قاف، آگے جاتا ہے باریک کاف۔ اس کا مخارج ہے زبان کی جڑ جب اوپر کے سخت تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ کاف ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ جہاں پر بھی آئے، حروف کے درمیان میں آئے، حروف کے شروع میں آئے، یا جہاں بھی آئے، ہم اس کو باریک کر کے ہی پڑھیں گے۔ اس میں کاف میں تھوڑا سا ہمس بھی پایا جاتا ہے، زیادہ ہمس نہیں، ہلکا سا ہمس بھی پایا جاتا ہے۔ کاف کاف کاف، زبان کی جڑ ہم نے قاف کا پڑھا تھا، نرم تالو سے لگنی چاہیے، اور باریک کاف کا ہے، سخت تالو ہے جو ہمارا، اس کے ساتھ لگنی چاہیے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے سخت تالو سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ سب ایک آواز میں مل کے پڑھیں۔ کاف 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 کاف، یہ ہلکی سی ساؤنڈ کی آپ لوگوں کو شیپ بھی نظر آئی، یہاں سے نکلتا ہے۔ قاف کاف، دونوں میں فرق کرنا ہے، اور باریک کاف کو بھی واضح کرنا ہے۔ قاف کاف قاف کاف، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا، موٹے قاف کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اور باریک کاف کا واضح پتہ چلنا چاہیے کہ یہ باریک کاف ہے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے سخت تالو سے یہ دیکھیں، یہاں پہ لگ رہی ہے زبان، سخت تالو کے ساتھ ہماری زبان دیکھیں ٹچ ہو رہی ہے، یہاں پہ لگے گی، پھر ہی ہمارا کاف ادا ہوگا۔ کاف کاف ہمیشہ، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا، ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے کاف اور قاف میں فرق کرنا ہے۔ کاف سخت تالو سے، یعنی قاف کے مخرج سے ذرا نیچے، موٹے قاف کے مخرج سے ذرا نیچے سے باریک کاف نکلتا ہے، اور موٹا قاف بھی چیک کر لیں، نرم تالو سے نکلتا ہے۔ قاف کاف قاف، چیک کریں، قاف کاف، دونوں میں فرق کرنا ہے، اور آپ سب نے حمزہ کے ساتھ ان دونوں ورڈ کی پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے لام۔ جب زبان کا کنارہ سامنے کے اوپر والے دانتوں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے۔ سامنے کے اوپر والے دانتوں سے لگے، اوپر والے دانت کون سے ہیں؟ جو بالکل اوپر ہیں، ان کے نام بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو کروائے جائیں گے۔ اوپر والے دو دانت ثنایا علیہ، نیچے والے ثنایا سفلی، اس طرح ان کے نام ہیں عربی میں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو یاد کروائے جائیں گے۔
ابھی لام کو ہم نے لگانا ہے جب زبان کا کنارہ، کنارہ یہ سائڈ والا ہے، یہ دیکھیں کنارہ، جب زبان کا کنارہ سامنے اوپر والے دانتوں سے لگے، اوپر والے دانت چیک کریں سب، اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہو رہا ہے، لام لام، زبان کا کنارہ یہ ہے، زبان کا کنارہ اس کو ہم نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگانا ہے، لام لام، لام نہیں کریں گے، لام کے لیے ہم لوگ پورا منہ کھولیں گے، دیکھیں اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، یہ زبان کا کنارہ، اوپر والے جو یہ آپ لوگوں کو مار کر کے دکھائے ہوئے ہیں ثنایا علیہ، انیاب، یہ والے دواہی، ان کے ساتھ لام زبان کا کنارہ لگے گا تو پھر لام ادا ہوگا، لام، سب ایک آواز میں مل کے میرے ساتھ پڑھیں، لام لام لام، دوبارہ ہم لوگ مخارج دیکھ لیتے ہیں، جب زبان کا کنارہ مارک کیا ہوا ہے، سب چیک کریں، جب زبان کا کنارہ سامنے کے اوپر والے دانت، سامنے کے اوپر والے کون سے دانت ہیں آپ کو مارک کر کے دکھائے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی اوپر لکھے ہوئے ہیں، چیک کر لیں، اوپر والے دانتوں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے، جب زبان کا کنارہ سامنے کے اوپر والے دانتوں سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے، کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ لام لام، آپ لوگ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور چیک کریں کہ ہمارا جو زبان کا کنارہ ہے وہ ان دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا سب سے پہلے مخارج کو دھیان سے سمجھیں اور پھر اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت ہی جلدی آ جائے گا، انشاءاللہ۔ آگے کر لیتے ہیں، میم، میم کا مخارج جب اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کا خشک حصہ، جب اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے، دوبارہ دیکھیں، جب اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کا خشک حصہ، خشک ہوتا ہے جو بالکل گیلا نہیں ہوتا، خشک حصہ آپس میں ملے یعنی دونوں ہونٹ آپس میں میچ ہو جائیں، آپس میں ٹچ ہو جائیں تو یہ حروف ادا ہوتا ہے، کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ میم، خشک حصہ کون سا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، آپ لوگ دیکھیں، خشک حصہ یہ ہے، جب اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کا خشک حصہ، خشک ہوتا ہے جو بالکل گیلا نہیں ہوتا تو یہ حروف ادا ہوتا ہے، کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ میم میم، بار بار اس کی پریکٹس کریں، آئینے کے سامنے کریں، انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلدی